دوسری طرف انڈیا، اس ناپاک دشمن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جس نے ہمارے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا. پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور اللہ کی قسم نہ تو ہم 47 کے کسی شہید کو بھولیں، نہ ہم 1971 میں ان کے غصب، ان کے ظلم کو بھولیں. ایک ایک شہید کا، ایک ایک بہن کی بے حرمتی کا حساب ہم نے رکھا ہوا ہے. اینڈ وی ول ٹیک ریونج. ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے. یہ احساس کمتری کا شکار ہے ہمارے ساتھ. ان کی جرأت نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. یہ صرف غداری، دھوکے، منافقین، خیانت اور دوسرے صلیبیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی پوری ہونی باقی ہے، غزوہ ہند کی، جس طرح مسلمانوں نے 900 سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بلڈ کی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جنہوں نے اب ہونا ہے، جس کے مطابق ایک مسلمان فوج ہندوستان کیپچر کرے گی، دوبارہ کیپچر کرے گی. یہ محمد بن قاسم والی فتح نہیں. اور اس مسلمان فوج کو حدیث شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کیپچر کرنے کے بعد یہ فلسطین جائے گی اور اسرائیل سے تصادم ہوگا اس کا. بائی گاڈ یہ فوج صرف اور صرف یہ قوم پاکستان ہے. آپ خوش نصیب ہو کہ ناؤ the responsibility has been thrown at you. اب کون اس کو ضائع کرتا ہے، کون خوش نصیب ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب ہیں. اگر آج پاکستان بیچ میں سے آپ نکال دیں، اللہ نہ کرے، تو پھر پورے خطے میں، ایشیا میں کوئی اور چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا. نہ بھوٹان بچے گا، نہ نیپال بچے گا، نہ بنگلہ دیش بچے گا، نہ سری لنکا بچے گا. It is Pakistan which is holding this entire region together. آپ دیکھتے نہیں ہیں what kind of amazing nation we are. جب پورے ملک میں سوسائڈ بامبنگز ہو رہی تھی، پورا ملک ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تھا، اللہ کی طرف سے ایک حیرت انگیز سائن آتا ہے، آؤٹ آف نو ویئر وی بیکیم دا T20 ورلڈ چیمپئن. ہمیں اپنی اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا ہے جس پر ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی. آئیں بتائیں آپ کو کہ صرف یہ مدینہ ثانی ہسٹوریکل ڈائمنشنز کی طرح نہیں ہے، وجہ سے نہیں ہے. ایک حیرت انگیز راز اللہ تعالیٰ کا کہ یہ معجزہ، یہ ملک جو 27 رمضان کو بنا ہے، جو جمعۃ المبارک کو بنایا گیا ہے، جو سایہ خدائے ذوالجلال میں ہے. آئیے اس کی ایک حیرت انگیز ڈائمنشن آپ کو اور بتائیں. لفظ پاکستان یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور یہ قائد اعظم نے تو استعمال بھی نہیں کیا. یہ تو ہندو اخباروں نے چھاپنا شروع کر دیا کہ مسلمان پاکستان مانگتے ہیں، تو قائد اعظم نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کانگریس کے شکر گزار ہیں کہ they have given us a word now. Because this word had to come for a reason. I'll tell you the reason now. اور ہم پھر یہ کہیں گے، ذرا دل تھام کے سنیے گا. Word Pakistan consists of 2 words, Persian words. پاکستان کا تو قومی ترانہ بھی فارسی میں ہے. پاکستان، پاک اینڈ استان. استان فارسی زبان میں کہتے ہیں ٹیریٹری، لینڈ، شہر، علاقہ. ترکمانستان، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، جہاں پہ قازق، ازبک، تارک، ترکمان، افغان رہتے ہیں. استان، عربی میں استان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے از مدینہ، سٹی. اور پاک، پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے، بچپن میں ہمیں سکھایا پڑھایا گیا، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. The word Pakistan in Arabic is directly translated as Madinah Tayyibah. My dear children, realize the enormity of the task that has been given to you. Realize the time in which you have been born. اب ہم آپ کو وہی بات دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. خوش نصیب ہو کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنی. تمہاری تقدیر اس کی تقدیر بنے گی. تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن شرط اس کی ایک دے دی ہے اس نے کہ محمد سے وفا تو نے تمتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کرنا. Do not betray your Rasulullah. On the day of judgment, you should not be ashamed in front of him. A task was given to you. You abandoned it. علامہ اقبال، ختم ہے معاملہ عشق رسول کا ان پر. اس سب کچھ کر کے he sacrificed everything he had. And still, ایک شعر جب وہ اپنا کہتے ہیں جس کے اوپر امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا کوئی شعر نہیں کہا گیا.
کہ جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ جو سب کچھ کر چکا ہے اس کا حال دیکھیے کیا ہے. مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو غنی از دو عالم من فقیر، مالک آپ دو جہانوں کے غنی ہیں، بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں، میں فقیر ہوں. روز محشر ازرہائے من پذیر، قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. آپ دو جہانوں کے مالک ہیں، میں فقیر ہوں، صرف ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، ایک دعا کرتا ہوں، قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. اگر تم ہی بینی حسابم ناگزیر، اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو بہتر ہے، بے حساب مجھے جنت میں داخل کر دیں، معافی ہو جائے تو بہتری. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر تم ہی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر، میرا حساب رسول اللہ سے چھپا کے لیجیے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے. یہ عشق، یہ جنون، یہ فیکٹر کہ اللہ کے رسول کے آگے کل میں رسوا نہ ہو جاؤں. دس ڈروو اقبال، دس ڈروو قائد اعظم. آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سناتے ہیں. قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی، اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین، اسکالر، اور بڑے بڑے اسکالر اس زمانے کے قائد اعظم کے مخالف تھے. لیکن قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی، اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے. شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم کو اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے.